سالار ڈیجیٹل پر سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ معزز ناظرین، آج سالار ڈیجیٹل کی ٹیم ہے الائنس فرانسس میں بسنت نگر بنگلورو میں۔ یہاں پر ہو رہا ہے فن اور فنکار کے عنوان سے یونائٹڈ کونسل فار ایجوکیشن اینڈ کلچر کی جانب سے ایک بڑا پروگرام جس میں خلیل مامون کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام 3 نشستوں پر مشتمل ہے۔ پہلی نشست کے مہمان خصوصی ہیں پروفیسر شافق خدوائی، ڈین ماس کمیونیکیشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہیں۔ دوسری نشست شعری نشست ہوگی اور تیسری نشست میں جناب کفیل جعفری صاحب کی داستان گوئی ہوگی، جو کہ ایک بالکل نیا تجربہ ہوگا بنگلورو کے آڈینسز کے لیے۔ اسی سلسلے میں یہاں پر موجود ہم نے مختلف مہمانوں سے بات کی ہے۔ سالار ڈیجیٹل پر ملاحظہ کیجیے ان سے کی گئی گفتگو۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سارے فنکار ہیں ہمارے پاس، چاہے وہ لٹریچر کے ہوں چاہے آرٹ کے ہوں، اور وہ تمام لوگ جو اردو کی تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ایسی کوشش کی جائے کہ فن اور فنکار کے نام سے کوئی پروگرام کیا جائے، تاکہ ان کی زندگی کیا ہے، ان کا فن کیا ہے، اور وہ کس فیلڈ میں کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کی سیریز ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہمارا فرسٹ پروگرام ہے، فرسٹ سیریز ہے۔ تو اس میں ہم نے آج خلیل مامون کو چوز کیا ہے۔ اب تک کے جتنے پروگرامز ہوئے، تعزیتی ہوئے، میں تو یہ مانتی ہوں کہ فنکار کبھی مرتا نہیں ہے۔ تو ان کی زندگی میں جو ہوا، انہوں نے کیا کیا، اب تھوڑا سا ہم جان لیں اور ان کے ادب کے بارے میں بھی جان لیں، ان کی شاعری کے بارے میں بھی جان لیں۔ تو اس میں ہم نے خاص ایک ٹویسٹ دیا ہے کہ ایک داستان گوئی رکھی ہے۔ اب تک داستان گوئی لوگ سمجھتے تھے کہ پرانی حکایتیں ہی ہوتی ہوں گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ہے ساری چیزیں بدل گئی ہیں۔ اب اس داستان گوئی میں شخصیت بھی شامل ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے پڑھتے تھے، کیا ہوتا تھا، وہ سب آپ کو داستان کے انداز میں سمجھائیں گے۔ جو بھی پڑھیں گے، جو بھی بتائیں گے، وہ داستان گوئی کے انداز میں بتائیں گے۔ تو یہ نئے فنکار ہیں، یہ بھی فنکار ہیں، یعنی مطلب آج 2 فنکاروں کا اصل میں ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، 2 فنکاروں کو۔ ایک داستان گوئی کے کفیل جعفری صاحب ہیں، اور دوسرے ہمارے خلیل مامون صاحب۔ خلیل مامون صاحب کا جو ایک شعر مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے کہ تیری تلاش کا حاصل نہیں ہے کچھ معمول، تیری تلاش کا حاصل نہیں ہے کچھ معمول، اٹھے قدم تو بڑے اور فاصلے دل کے۔ یعنی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خلیل مامون صاحب کی شاعری میں ایک ایسا حصار ہے جس کا کوئی روزن نہیں، کوئی دروازہ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے دروازے ہیں، اور جو مایوسیوں اور وسوسوں کو عاشق کے دل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے۔ تو یہ جو ہے خلیل مامون کی شاعری کی گہرائی ہے اور ان کی جذباتیت ہے، اور بھی بہت سے اشعار مجھے یاد تو ہے۔ نفس اپنی آگ میں جل گیا، دل خستہ جاں بھی پگھل گیا، میں تیری تلاش میں کیا پھروں مجھے اپنا آپ پتہ نہیں، تیرا آسماں تیری زمین تیرے چاند تارے شجر حجر، میں وہ میں منزل شوق ہوں کہ سراغ جس کا ملا نہیں۔ آپ نے ایک بہت خوبصورت مضمون لکھا ہے ان پر، خلیل مامون نشاط غم کے شاعر، اس بارے میں کچھ بتائیں۔ جی ہاں، میں نے خلیل مامون صاحب کی جو کتاب تھی شاعر نشاط غم، تو اس میں سب سے پہلے میں نے یہ جملہ لکھا تھا کہ فنکاروں اور تخلیق کاروں کو خواب دیکھنے والے کہا گیا ہے، اور یہ وہ خواب نہیں جو عام انسان سوتے میں دیکھتے ہیں، بلکہ یہ وہ خواب ہے جو تخلیق کاروں اور فنکاروں کو سونے نہیں دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے گم گشتہ تلاش، یعنی فنکار جو ہے خوابوں کی تلاش میں گم تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے حقیقت کی تلاش میں وہ اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں۔ تو بہت خوب، خلیل مامون کی شاعری کی سب سے بڑی حقیقت ہے، ان کی شاعری کا سب سے بڑا راز ہے۔ بہت خوب۔ آج جو یہ خراج عقیدت کا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، یہ اس بارے میں کچھ بتائیں میم، یہ کس لیے ہے؟ اور یہ دیکھیے کہ ویسے تو ہماری روایت جو ہے مردہ پرست رہی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی شاعر یا ادیب کو اس کی زندگی میں ہی اس کی صلاحیتوں کو پہچانا جائے اور ان کی جو ہے تعریف اور ستائش کی جائے، لیکن چونکہ ہماری روایت مردہ پرست ہے، اس لیے مرنے کے بعد ہی سے ہی ان کی تخلیقات کا خیال تو آیا، اور جناب خلیل مامون کی تخلیقات نے ہماری ثقافت کو تقویت دی ہے، اور جو ہے بحیثیت پولیس افسر ان کی خدمات نے ہمارے معاشرے کی خدمت کی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی عمدہ بات تھی ان کی۔ خلیل صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ان کو نہیں معلوم، انسان کو کبھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کب تک رہے گی، کب ختم ہوگی۔ خلیل صاحب نے اپنے آخری دنوں میں اپنی ایک غزل میں یہ کہا تھا کہ یہ کیا کہ دفن ہو گئے چپ چاپ قبر میں،
یہ کیا کہ دفن ہو گئے چپ چاپ قبر میں، مرنے کے بعد موت کا چرچا کوئی تو ہو، کوئی تو نام لے کے پکارے ہمیں یہاں، اس بھیڑ میں ہمارا شناسا کوئی تو ہو۔ خلیل صاحب اگر حیات میں ہوتے تو دیکھتے کہ ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے، ان کو پکارا بھی جا رہا ہے، مگر وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی فنکار، آرٹسٹ، شاعر یا ادیب جو بھی شخص رہا ہو، اس کی خدمات کا اعتراف اس کی زندگی میں جس طرح سے کیا جاتا ہے وہ خود فنکار اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، سنتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور اب تو ان کے جانے کے بعد ان کی یادیں ہی ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں، اور آج کا یہ پروگرام اپنی معنوی اعتبار سے، میننگ فلنس کے اعتبار سے کافی کامیاب پروگرام اس کو میں سمجھتا ہوں۔ خلیل مامون صاحب کو میں ایک عرصے سے تقریباً 86 سے پریسائزلی جانتا ہوں۔ مطلب جیسے شاعر ہوتے ہیں ویسے شاعر تھے، پولیس آفیسر کم تھے، شاعر زیادہ تھے، مگر جب ان کی پولیس آفیسر کی صلاحیتوں کو میں نے پرکھا تو مجھے لگا کہ یہ شخص تو ہر چیز میں دانا ہے، ہر چیز میں عمدہ ہے، ہر چیز میں نمبر 1 ہے۔ ان کی آرگنائزنگ کیپیسٹی سب سے بہترین اگر کسی کی کیپیسٹی میں نے دیکھی ان کی آرگنائزنگ کیپیسٹی تھی۔ جس طرح وہ محفلیں سجاتے تھے، جس طرح وہ ایک ایونٹ کو مینیج کرتے تھے، اور کبھی حالانکہ مالی طور پہ اتنا وہ نہیں تھے وہ، مگر ہمیشہ شاہی انداز میں جیتے تھے۔ ان کا انداز شاہانہ تھا، نوابی تھا، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے جو شاہ خرچ تھے، جہاں پہ گھوڑے سے کام چل جاتا تھا وہ بگھی منگا لیتے تھے، اور جہاں ایک ماروتی سے کام چلتا تھا اور رولس رائس منگا لیتے تھے وہ، اور وہ ان کا انداز تھا، وہ پریٹینشیس نہیں تھے۔ جناب خلیل مامون صاحب، اور اس پروگرام کے بارے ان کے لیے ایک پروگرام، خاص پروگرام ہے ان کی تعزیت کے لیے، اور دوسرا ان کی یاد میں یہ پروگرام ایک ہمارے ساتھی تھے۔ 16، 17، 18 سال سے ہم لوگ جو ہے بڑے بڑے ادبی مشاعرے اور محفلیں سجاتے تھے، اور 2008 میں ایک بہت بڑا انٹرنیشنل بین الاقوامی جو ہے ایک سیمینار اور مشاعرہ خان یہ کیا تھا، جس میں جو ہے پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، کینیڈا سے، امریکہ سے شعراء حضرات حصہ لیے تھے، بڑا کامیاب رہا۔ تو اس کے بعد جو ہے ہر سال 1-2 مشاعرے اور 1-2 جو ہے محفلیں سجاتے تھے۔ اور شاعروں کا تو کافی ٹرینڈ ہے سر، لیکن اس طرح کے انٹرنیشنل لیول پہ، ہاں، جو ہے انہی کا کارنامہ۔ ہاں، یہ کام بہت بڑے اچھے آرگنائزر تھے ماشاءاللہ، بہت بڑے، ایک مفکر تھے، ایک جو ہے ادبی جو اس میں جو ہے بڑے اچھے آرگنائزر تھے، اور ہمارے لیے ایک جگہ خالی ہو گئی ہے، ہم مس کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ایک بڑا ادارہ انشاءاللہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ، ایک ٹرسٹ ان کی یاد میں، اور ہو سکتا ہے سالانہ ایک پروگرام منعقد کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے بڑے عزیز تھے، ایک دانشور، ایک ذی شعر، اور ایک شعور آدمیت کی ایک مثال۔ خلیل مامون صاحب اور میرے تعلقات بہت پرانے رہے ہیں، بہت دنوں سے میری ان کی ملاقاتیں رہیں، اس دور سے جب کہ خلیل مامون صاحب اردو اخبارات شائع کرنے کی لگن میں تھے، جیسے اختلاف ایک اخبار انہوں نے نکالا، پھر کون و مکان کے نام سے ایک مذہبی ویکلی انہوں نے شروع کیا۔ ان دونوں اخبارات کے سلسلے میں میرا ان کا ایک ساتھ رہا، ہم دونوں نے کافی محنت کی، اور خلیل صاحب نے بالخصوص جہاں اردو کے فروغ کی بات کی، وہاں مذہب بالخصوص تصوف کی طرف انہوں نے بہت اپنی طبیعت کو مائل کیا، بہت چاہا کہ تصوف کو فروغ دے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ان دنوں اگر دنیا میں امن و امان کو قائم کرنا ہے تو تصوف کو فروغ دیں، یعنی تصوف اور صوفی ہی ایک ایسا اعلیٰ کار ہے جس کے تھرو ہم لوگ عالمی انسانیت میں ایک طرح کا امن و امان قائم کر سکتے ہیں۔ اسی نظریے کے تحت ہم نے کام شروع کیا تھا، اور ایک ویکلی کون و مکان کے نام سے ہم نے شروع کیا، جس میں ادبی مضامین اور تصوف کے مسائل وغیرہ کا بیان ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خلیل صاحب کو میں یوں کہوں گا کہ ان کا سبجیکٹ ہی فلسفہ رہا، اور ان
उनको मैं एक फ़लसफ़ी शायर कहूँगा। अक्सर उनके गज़लियात में जहाँ भी आप देखें फ़लसफ़े के नुकात मिलेंगे आपको, जहाँ भी आप देखें ज़िंदगी के हक़ाइक़ का तजुर्बा आपके अशआर में, आपकी नज़्मों में मिलता है। आम तौर पर आपको गज़ल का शायर नहीं कहा जाता बल्कि नज़्म का शायर आपको कहा जाता है, और ये हकीकत भी है। आपने नज़में बहुत कहीं गज़लियात की जगह। गज़लों का भी उनका एक मजमूआ निशात गम के नाम से शाया हुआ है, जिसमें मैंने उनकी बहुत मदद की, यहाँ तक कि उनकी स्क्रिप्ट को मैंने साफ़ किया था। ये मुझे शरफ़ हासिल है कि उनका जो स्क्रिप्ट थी वो निशात गम की वो उन्होंने मुझसे लिखवाई थी। दरअसल हम बचपन के दोस्त एक ही मोहल्ले में पले बड़े, बेंगलुरु की पैदाइश, और तकरीबन 50-60 साल हमने साथ गुजारे। तो अब मुख्तसरन मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में कि हमारी ज़िंदगी का लाजिम व मलज़ूम हिस्सा थे, और हर रोज़ मिलना होता था, बहसें होती थी, तकरारें होती थी, झगड़े भी होते थे। अच्छा जलसा था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने सारे खलील के चाहने वाले यहाँ आए, जलसे में शरीक रहे, वक्त पर आए, और बहुत कामयाब जलसा था। अल खलील पर बहुत सा काम अभी करना बाकी है। उनके बहुत से गैर शाये शुदा नज़में हैं जिनको शाये करना है, और नया अदब के हवाले से नया अदब रिसाले के ज़रिए शायद उनको शाये करने की भी हम कोशिश करेंगे। दास्तान गोई जो है वो अगर सीधे तौर पे कही जाए तो दास्तान यानी कहानी, और गोई मतलब टेलिंग, तो किस्सा गोई भी होती है। किस्सा और दास्तान में फ़र्क ये है कि किस्सा शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है, दास्तान ख़त्म नहीं होती। और दास्तान गोई ये जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्मेट है, परफॉर्मिंग आर्ट का जो फॉर्म है, ये थिएट्रिकल है। ये सिर्फ कहानी कहते नहीं है, किरदार भी बन जाते हैं, किरदार बन जाते हैं, और वही सूत्रधार भी है। और ये लगभग 12-13 सेंचुरी में इंडिया आई पर्शियन वर्ल्ड से, और जब आई तो सिर्फ तिलिस्मे होशरुबा या दास्तान अमीर हमजा के शक्ल में आई, और सिर्फ एक जिल्द में आई। लेकिन हिंदुस्तान के जो जन्नत क्या कहते हैं कि जो दास्तान गोए हैं थे उस वक्त के, उन्होंने उसको एक जिल्द से अपने तजर्बे से और जो लोकल एनेक्डोट्स हैं, लोकल कैरेक्टर्स हैं, उन सब को उसमें जोड़ के इतना फैलाया कि वो 46 जिल्द में जा फैली। और इससे बड़ा कोई किसी भी लैंग्वेज में इससे ज्यादा वसी लिटरेरी नहीं, इससे बड़ा वसी जो है, इससे बड़ा लिटरेरी वर्क एग्जिस्ट नहीं करता। और इनफैक्ट 46 वॉल्यूम जो हैं वो सिर्फ दो जगह एक जगह मतलब एक साथ हैं। एक तो शमसुर रहमान फारूकी साहब के पास, जो मरहूम 2021 में उनकी वो गुजर गए, इंतकाल हुआ, और एक है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया या अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में, और कहीं इकट्ठा आपको नहीं मिलेगा, एक दो आपको वॉल्यूम्स मिल जाएंगे। तो और इस आर्ट फॉर्म को बादशाह अकबर ने पैट्रोनाइज किया, और उसके बाद कई दीगर नवाबीन ने, और लगभग 18वीं सदी में 1800s में ये बहुत ज्यादा अपने उरूज पे थी। लेकिन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कह लें या फिर बदलता वक्त कह लें कि धीरे धीरे उसकी रवायतें खत्म हुई, और 1920s के आसपास ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन मिड 2000s में जनाब शमसुर रहमान फारूकी मरहूम की बहुत कोशिशों से, और उनके भतीजे साहब महमूद फारूकी, दानिश हुसैन, इन सब लोगों की कोशिशों से ये फिर से जिंदा हुआ। तो ये उन चुनिंदा आर्ट फॉर्म्स में है जो कि खत्म होके फिर से जिलाई गई, और अब जो है वो थिएटर का एक फॉर्म मानी जाती है। तो और इसमें दास्तान अमीर हमजा तो सबसे ज्यादा मशहूर है, और वो भी मैं परफॉर्म करता हूँ, और जो जदीद दास्तानें हैं वो मैं खुद लिखता भी हूँ और परफॉर्म भी करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर दास्तान सीतायाना मैंने पिछले साल करी, वो उसमें बेसिकली सीता माँ के पूरी जो जर्नी है, उनके राजा जनक के खेत में से उनको लेके आने से लेकर जब तक वो जंगल में जाती हैं और फिर सरयू में उतर जाती हैं, धरती में वापस चली जाती हैं, तब तक की पूरी दास्तान, पूरी रामायण, लेकिन सीता के नजरिए से। खलील
मामून साहब मेरे एक उस्ताद मोहतरम की तरह है। खलील मामून साहब इतने मसरूफ़ आदमी हैं कि उनको कोई चीज़ कोई कम्युनिकेट करना है अंग्रेज़ी में तो वो ज़ाहिर बात है वो खुद लिख लेके नहीं बैठ सकते, तो मुझे अक्सर क्या करते थे, वो फ़ोन पे मुझे डिक्टेशन देते थे, मैं उनके अल्फाज को लेटर के इसमें कन्वर्ट करके फिर उन्होंने जिनके लिए मुझे भेजो बोलते थे मैं उनको ईमेल के ज़रिए या पोस्ट के ज़रिए उनको भेजता था। तो मेरे लिए वो एक पर्सनल उनके काम में करने वाला शख्स। ऑफिशियल काम जो होते हैं जो ऑफिशियली तौर पे उन्होंने एक पीए जो जिस तरह पीए उनका काम करता है इस तरह से मुझे उन्हें हमेशा जो है ना मुझे वो काम देते थे, मैं उसे अच्छी तरह से सर अंजाम देता था और मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक़ रहते हैं। मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि बहुत सच्चे आदमी, बहुत निडर आदमी और वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल इंसाफ पसंद आदमी है। वो कोई किसी के इसमें इन्फ्लुएंस में नहीं आते थे और कोई उनके पास चापुलिसी वगैरह जो बोलते हैं उस तरह उनके पास नहीं चलती थी। एकदम जो भी बोलते थे वो खरा बोलते थे। तो मेरे ताल्लुक़ात अल्हम्दुलिल्लाह यही थे कि मैं उनके हर काम वो जो ऑफिशियल काम जो भी वो बोलते थे मैं उनको करके दे देता था। बहुत बेहतरीन डिक्टेशन वो देते थे, मुझे कभी दोबारा उनको रिपीट करना सर क्या बोले सर करके पूछने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक ही मरतबा जब बोलते थे बेहतरीन अंदाज में वो बोलते थे, बहुत एकदम इस तरह का अंदाज़ होता था। वो बोलते थे तो मैं बिल्कुल लिख लेके चला जाता था, इतना बेहतरीन अंदाज़ उनका डिक्टेशन देने का था। तो इस तरह वो मेरे से मैं उनकी खिदमत करता, वो मेरे लिए इजाफ़ा हो जाता, मेरे नॉलेज के लिए इजाफ़ा होता, फिर मुझे खुद एक शागिर्द की तरह मैं उनका। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं उनके क्या बोलते हैं उनके दुनिया के जाने से बाद मैं बहुत अच्छे एक उस्ताद को खो लिया हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, निदा फाज़ली का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। प्रोफेसर शाफ़ी क़िदवाई की तकरीर सुनने के बाद मुझे बार बार यही शेर जहन में आ रहा था कि प्रोफेसर शाफ़ी क़िदवाई के अंदर 10-20 तो नहीं बल्कि 100-50 आदमी होंगे जो आपकी जो है तकरीर को चार चांद लगा रहे थे। मैं शाफ़ी क़िदवाई से सुनना चाहूँगी कि फ़न और फ़नकार के इस प्रोग्राम में जो आपने खलील मामून साहब पर जो ख़यालात अपने पेश किए हैं उस बारे में और इस प्रोग्राम के बारे में हमें कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया आपने जिस तरह से मेरा तारुफ़ कराया जिसका मैं बिल्कुल मुस्तहिक़ नहीं था। जहाँ तक खलील मामून साहब का ताल्लुक़ है वो हमारी जो उर्दू अदब की जो एक 50 साल की इधर की जो तारीख़ है उसके जो बहुत कम इस तरह के ताबंदा सितारे होंगे जिनकी हैसियत इस तरह की थी, जिनकी अदबी शख्सियत थी। जनूबी हिंद से मुतालिक बहुत से लोग हैं जिनकी अदब में एक बहुत अहमियत थी। आपके अखबार के जो पहले एडिटर हैं महमूद अयाज साहब या शाइस्ता यूसुफ या उससे पहले नया दौर जो समद शाहीन निकालते थे उनकी अहलिया थी मुमताज़ शीरी। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी थे हमारे खलील मामून साहब। खलील मामून साहब के 12 शेरी मजमूए शाये हुए और 2 नस्र की किताबें शाये हुई। उन्होंने बहुत से तराजिम किए। तो अगर आप देखें तो खलील मामून ने जिस तरह की शायरी की आफाक की तरफ उनका शेरी मजमूआ था जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। तो उन्होंने बुनियादी तौर पर वो नज़री नज़में भी कहते थे, गज़लें भी कहते थे। उन्होंने कन्नड़ अदब के बहुत से तराजिम किए, अंग्रेज़ी अदब के बहुत से तराजिम किए और जो पर्चा निकाला नया अदब 4-5 शुमारे उन्होंने निकाले। उससे पहले सौगात में उन्होंने काम किया। तो मुख्तलिफ जो सिल्विया प्लाथ की नज़मों के तर्जुमे उन्होंने शाये किए। कुंडेरा पे उन्होंने किताब लिखवाई, मार्केज़ पे किताब लिखवाई उन्होंने मोनोग्राफ जब उर्दू अकेडमी के चेयरमैन थे। तो बहसियत आप मजमूई देखें तो ये जो प्रोग्राम था फ़न और फ़नकार, तो इसमें कोशिश इन लोगों ने ये की कि खलील मामून साहब का अभी इंतकाल को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है तो उनकी जो एक ख़िदमात हैं मुख्तलिफ जहतों से उनका अहाता किया जाए। और आज के ज़माने में जब लोग किसी को याद नहीं करते हैं तो बड़ी खुशाइन कोशिश थी कि हमसे जो आदमी अभी कुछ दिन पहले बिछड़ा है और उसने किस तरह से अदब को सरवतमंद बनाया उसको याद किया जाए। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड कल्चर, उसने बहुत अहम ये का प्रोग्राम किया ताकि खलील साहब की जो हमाजत खिदमात हैं उससे आज की नस्ल अच्छे तौर पर वाकिफ़ हो सके। बिल्कुल सर, उर्दू से मुतल्लक़ जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे खिराज अक़ीदत खिराज तहसीन के प्रोग्राम्स होते हैं। आप चूँकि एक बहुत बड़े ट्रांसलेटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, बहुत सारे अखबारों में लिखते रहे हैं, 12 किताबें आपकी जो है शाया हो चुकी हैं माशाल्लाह से। तो इस सब
پس منظر میں آج اردو کا جو ماحول ہے یا پھر اردو کی جو قسمت ہے وہ بہت ہی جو ہے ایک افسوسناک منظر پیش کرتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی آپ جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ صحیح بھی ہے, بڑی حد تک صحیح بھی ہے, لیکن کچھ اس میں میرے خیال میں ہم لوگوں کی کچھ جو حساسیت ہے کچھ ایک مجھے لگتا ہے کہ زیادہ صحیح بات یوں نہیں ہے. اردو کی جو زبو حالی ہے خاص طور سے شمالی ہند میں, علی گڑھ میں آپ دیکھ لیں, لکھنؤ میں دیکھ لیں, پٹنہ میں دیکھ لیں, تو اردو کی جس طرح کی پذیرائی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. لیکن اس کا یعنی جہاں پہ اردو کے اسکولز رہ چکے ہیں, اسکولز آف اردو ہیں, وہیں پر اگر یہ عالم ہے تو پھر دکن میں اور بنگلورو میں تو اس کا کوئی وہ ہی نہیں رہے. نہیں, یہ بات آپ جو کہہ رہی ہیں, دیکھیے اردو میں تو جو ظاہر یو پی میں تو اردو میڈیم کے سب سے کم اسکول ہیں. بہار میں سب سے زیادہ اسکول جو مہاراشٹر میں ہیں, اور آپ کی اسٹیٹ میں بھی ہیں اردو میڈیم اسکول. لیکن یہ اردو اسکولوں کے علاوہ بھی میں بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جہاں تک اردو کا سوال ہے تو ایک ابھی ایک جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں سلور لائننگ. سلور لائننگ کیا ہے کہ ریختہ کے جو جشن ہوتا ہے, ریختہ کی ویب سائٹ سے اس وقت کم سے کم 30,000 لوگ اردو سیکھ رہے ہیں, ہے نا. اور اردو جب ان کا جشن ہوتا ہے تو آپ کو علم ہے, میں ہر سال ان کے جشن میں جاتا ہوں, تو وہاں اگر آپ دیکھ لیں ریختہ کا جو جشن ہوتا ہے اس میں 20,000 25,000 لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ جو مطلب مدرسوں کے تعلیم یافتہ نہیں ہیں, یعنی اردو کے جتنے فنکشن ہوتے ہیں اس میں زیادہ تعداد ہمارے ان طلباء کی ہوتی ہے جو مدارس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. لیکن کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے, میڈیکل کر رہا ہے, لیڈی شری رام کی لڑکیاں موجود ہیں, یہ سب بہت ہی شوق سے آتی ہیں اردو کے پروگرام میں. جشن ریختہ کا جو 3 دن کا بھی دسمبر میں ہوگا پروگرام, تو یہ کیا چیز ہے جو اردو کی طرف لوگوں کو راغب کر رہی ہے اور اردو سیکھ رہے ہیں. دیکھیے اردو دیوناگری میں تمام جو ابھی ندا فاضلی کا آپ نے نام لیا, اردو کے کسی اہم شہر کا آپ نام لیں تو وہ دیوناگری میں موجود ہے, لیکن اس کے باوجود ریختہ کی ویب سائٹ سے لوگ اردو سیکھ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یعنی ایک آپ کہہ سکتی ہیں ایک خوش آئند پہلو بھی ہے. اردو کی جو یو پی میں صورتحال ہے بہت خراب ہے. مجھے لگتا ہے جنوب میں اردو زیادہ مقبول ہے. حیدرآباد میں, کرناٹک میں آپ کا اخبار نکلتا ہے سالار, یہ بہت پڑھا جاتا ہے. اس طرح کو کوئی اخبار اب جنوبی ہند میں پہلے جیسے قومی آواز نکلتا تھا, اس کی ایک بڑی پوزیشن تھی. قومی آواز کو بدلے زمانہ گزر گیا. اب وہ انقلاب نکلتا ہے, ظاہر آپ کو پتہ ہے وہ جاگرن کا ایک سسٹر پبلیکیشن ہے, تو اب وہ بات نہیں ہے. جی سر, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اردو ٹیچنگ اور لرننگ کی حد تک تو کافی اچھا پرفارم کر رہی ہے, اردو میں جاب اورینٹیشن کہاں رہ گیا ہے؟ جی اردو میں دیکھیے جاب اورینٹیشن کا تو معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے زبان تو آپ کو جاب کی جہاں تک اپارچونیٹیز کا سوال ہے, زبان آپ کو اس کے لیے تیار کرتی ہے. لیکن آج کی جو نئی ٹیکنالوجی ہے, جب تک آپ اس پہ دسترس نہیں حاصل کریں گے صرف زبان کے حوالے سے, تو آپ شاید جاب نہیں ملے گی. انگریزی بھی اگر آپ جانتے ہو اچھی, اور ٹیکنالوجی آپ نہیں جانتے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اردو والوں کو اردو کے ساتھ ساتھ اگر وہ ٹیکنالوجی میں, نئی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آج کل IEA کا زمانہ ہے, ان سے اگر اپنے کو بہراور کر لے تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے, میں تو آپ کو پتہ ہے شعبہ صحافت سے وابستہ ہوں, تو ہمارے یہاں بھی اردو کے لوگ نہیں آتے, انگریزی کے لوگ ہوتے ہیں. تو بہت سے چینل والے کہتے ہیں ہمیں کچھ اچھے اردو جاننے والے لوگ مل جائیں. انگریزی جاننے والے تو مل جاتے ہیں, لیکن اچھی اردو جاننے والے جو انگریزی بھی جانتے ہوں, اردو بھی جانتے ہوں, اور نیو انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی جانتے ہوں, ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں. سر, یہ شعبہ صحافت کا مسئلہ تو ہے ہی, جہاں پہ اردو جاننے والوں کا ڈیمانڈ خاصا ہے, لیکن شعبہ صحافت کے علاوہ جابس کا ہم کہیں بھی اردو کے لیے جو ہے, اردو سے جو فارغ بچے ہیں, طلبہ ہیں, ان کے لیے کوئی جابس کا کوئی ایسا اسکوپ نہیں رہ گیا ہے. تو اس کے لیے کیا کر ایسے بہت سارے آرگنائزیشنس ہیں, جیسے اکیڈمیز ہیں, اردو اکیڈمیز ہیں, کاؤنسلز ہیں جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ جاب کریشن میں کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جاب کریشن کی جہاں تک بات ہے, دیکھیے اب زیادہ تر جو آپ کو لگتا ہے پرائیویٹ گورنمنٹ جاب میں تو دیکھیے یہی ہے, اردو ٹیچر ہو سکتے ہیں, اردو لیکچرر, ریڈر, پروفیسر, یہ ٹرانسلیٹرس کی جگہ ہیں, ہے نا, وہ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کو جو بلک آف جاب ہے نیو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہے, IT میں ہے. تو IT میں اگر آپ ایک زبان جانتے ہوں, اگر آپ ٹیکنالوجی نہیں جانتے ہوں, تو میرے خیال میں پھر تو بہت زیادہ امکان نہیں ہے نا. تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ جاب اورینٹیڈ کورس اگر شروع کیے جائیں, اسکل اورینٹیڈ کورس شروع کرائیں, تو میرے خیال میں اردو کو فائدہ ہوگا. لیکن اردو کا تعلق دیکھیے ایسے اگر آپ دیکھیں تو صرف ہندی جاننے والوں کو بھی جاب نہیں مل رہے ہیں, صرف انگریزی جاننے والوں کو بھی اس طرح سے جاب نہیں مل رہے جیسے پہلے ملتے تھے, ہے نا. تو اب آپ کو اپنی جو بھی تعلیم ہے زبان کی, وہ آپ کو ٹیکنالوجی سے مربوط کرنا ہوگی, منسلک کرنا ہوگی, تبھی آپ مارکیٹ میں جائیں گے. اور جس فیلڈ میں آپ ہوں اس میں بیسٹ ہوں.
اگر آپ اردو جانیں تو اردو ایسی ہو کہ مطلب ایسا نہ ہو کہ اردو بھی اچھی نہ ہو، انگریزی بھی اچھی نہ ہو، ہندی بھی اچھی نہ ہو، کسی ایک زبان میں آپ کی مہارت بہت ضروری ہے. تو جو کونسل آپ نے بھی جیسا کہا اردو اکیڈمی ہے یا نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو ہے، تو ان کے یہاں NCPL ہے. تو اردو کی ترویج میں پہلی بات تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ ایک رسم خط جو ہے، رسم الخط ہے اردو کا بہت اہم ہے، لیکن صرف رسم خط زبان نہیں ہے نا. دنیا میں بہت سی ایسی جو کہتے ہیں نا رسم خط کا رشتہ زبان سے خون و ناخون کا ہے، خون و گوشت کا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے پنجابی وہ 2 زبانوں میں لکھی جاتی ہے نا، بہت سی سندھی ہے وہ اردو اسکرپٹ میں بھی لکھی جاتی ہے اور دوسری اسکرپٹ میں بھی لکھی جاتی ہے. آپ کے یہاں سے جو یہ جو ہے گوا کی جو لینگویج ہے کوکنی، وہ کنڑ میں بھی لکھی جاتی ہے، انگریزی میں لکھی جاتی ہے، رومن میں لکھی جاتی ہے. تو زبان کو صرف مجھے نہیں لگتا کہ آپ صرف رسم خط سے محدود کر سکتے ہیں. ایک بہت اہم حصہ ہے اس کا ووکیبلری بھی ہے. تو اردو کی اوورآل لرننگ اگر شروع ہوگی، اگر آپ اردو جو جاننے والے لوگ ہیں ان کو لفظیات کی سطح پر اگر آپ ان کو نئی تعلیم دیں گے اور ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کے تبھی کریں گے، تبھی میرے خیال میں اردو کا بیڑا پار ہوگا. ادروائز تو یہ صرف لینگویج کے حوالے سے آج کی جو دنیا ہماری سامنے آئی ہے، جو ڈیجیٹل دنیا ہے، وہاں صرف زبان کے حوالے سے آپ بہت زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. سر ڈیجیٹل دنیا جیسا آپ نے کہا کہ اس میں اردو کے فروغ کے لیے کیا ہو سکتا ہے یا پھر کیا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے ڈیجیٹل دنیا جو ہے وہاں تو اب رسم خط کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں تو اب میں اردو جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، میں اگر اردو بولنا جانتا ہوں تو وہ چیزیں سامنے آئیں گی. ڈیجیٹل دنیا جو ہے اس میں زبان سے کہیں زیادہ آپ کو ووکیبلری، صحیح الفاظ کا استعمال کیسے کیا جائے، بولا کیسے جائے، تلفظ کا استعمال کیسے ہو، ان سب چیزوں کی طرف ضرورت ہے. ڈیجیٹل دنیا میں اب جو ہے دنیا جو ہے وہ پرنٹڈ ورڈ سے الگ ہو گئی ہے. ڈیجیٹل ورڈ تو اسپوکن ورڈ ہے. اسپوکن ورڈ جو ہوگا اس کے جو تقاضے ہیں بول چال کی زبان ہوگی. اسپوکن ورڈ میں اسپونٹینیٹی ہوتی ہے، گفتگو کسی برجستگی ہوتی ہے. تو اب آپ کو اردو کا لفظ جو ہے بنیادی طور پر وہ ایک طرح کا رسمی لفظ ہوتا ہے نا. ایک رسمی لفظ ہوتے ہیں. آپ کو بول چال کی جو زبان ہے، جو ہندی کے الفاظ ہیں، جو عام فہم الفاظ ہیں، ان کا استعمال اب بہت ضروری ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اردو کو جو ہے خالص جس طرح کی اردو ہم لوگ پہلے رسمی زبان بولتے تھے، کتابی زبان سے زیادہ اب اردو جو ایک نیا چولا اس نے پہنا ہے، کنورسیشنل لینگویج جس کو کہتے ہیں، گفتگو کی زبان. اسپوکن ورڈ ہے یا آپ جیسے ڈیجیٹل ورڈ اسپوکن ورڈ ہے، یعنی اگر آپ کوئی اخبار میں کوئی چیز چھپی ہے مشکل تو آپ ڈکشنری دیکھ سکتی ہیں. اور ڈیجیٹل ورڈ ہے کہ ٹی وی پہ آپ سن رہی ہیں، ریڈیو پہ سن رہے ہیں، اگر آپ مشکل لفظ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ڈکشنری دیکھنے کا موقع نہیں ہے. یہ 1 minute is on and next minute is gone and gone forever ہے نا. تو آپ کو جو عام بول چال کی جو زبان ہے جس کو گفتگو کی زبان کہتے ہیں، اس کی طرف بھی اردو کو پھر سے، جیسے نذیر اکبر آبادی کی زبان ہے نا، یہ جو اسپوکن ورڈ ہے یا میر امن کی زبان ہے، اس کی طرف پھر آپ کو آنا پڑے گا. یا سر سید نے جیسی زبان لکھی تھی وہ پھر سے ہمیں لگتا ہے کہ اس کی طرف جانے کی مطلب شعوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے. سر میں آخر میں یہ چاہوں گی کہ جو اردو کا کاز کے لیے جو لڑ رہے ہیں ان کے لیے آپ کوئی ایسی صلاح دیں کہ یہ اس میں جاب کریشن ہو جائے، اور جو اردو سے فارغ ہو رہے ہیں، بہت کم طلبہ فارغ ہو رہے ہیں اردو سے، تو ان کے لیے کچھ جاب کے اسکوپ بن جائے سو دیٹ ان کو جو ہے بعد میں یہ ریگریٹ نہ ہو کہ انہوں نے اردو سے پڑھ کے بہت بڑی غلطی کر لی ہے. دیکھیے زبان سیکھنا تو آپ کا ایک بہت اہم، آپ کی شخصیت سازی میں، آپ کی شخصیت کی نشو و نما میں بہت اہم ہوتا ہے. دیکھیے جاب کا جہاں تک تعلق ہے وہ صرف زبان کے حوالے سے اگر آپ چاہیں آپ کو جاب مل جائے، زبان کے حوالے سے جب آپ جاب ڈھونڈتی ہیں، نوکریاں ڈھونڈتی ہیں، تو ہمیشہ آپ کا دائرہ بہت محدود ہوتا ہے. میں پھر عرض کر رہا تھا کہ زبان کے ساتھ ساتھ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، یعنی اردو کے جیسے غالب کی چیزیں ہیں ہے نا، یا منٹو کے افسانے ہیں، تو ان کو اگر آپ ڈیجیٹلی پریزنٹ کریں گے تب، اور اس کو لکھی ہوئی چیز ہوگی، اس کا رویہ الگ ہوگا. تو مجھے لگتا ہے جاب کریشن اردو میں تبھی ہوگا جب اردو والے جو بلاگ کریشن جیسے ہوتا ہے، بلاگ رائٹنگ جو ہے، یا اردو کے چھوٹے چھوٹے چینل جس میں آپ اپنے جو اردو کی جو اہم تخلیقات ہیں وہ پیش کریں اور لوگوں تک پہنچیں، اس میں وہ لوگ بھی اس کو سنیں گے جو اردو رسم خط سے واقف
नहीं है। तो मुझे लगता है ब्लॉग उर्दू में लिखने वाले, ब्लॉग बनाने वाले बहुत कम लोग हैं, है ना। तो उर्दू ज़रिए इजहार बनाकर इस तरह के जो उर्दू के प्रोग्राम शुरू किए जाएँ तो मुझे लगता है कि यूट्यूब के हवाले से भी कुछ लोगों के रोज़गार का मसला हल हो सकता है। लेकिन नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ख़ासतौर से कंप्यूटर की जो ज़बान है उस पर आप जब तक महारत हासिल नहीं करेंगे कंप्यूटर के इल्म पे, तब तक हमारे ख्याल में बहुत कुछ हो नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सालार डिजिटल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।